السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ میں کیونکہ شرک سب سے پہلے انسان کی زندگی سے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ رب شرک معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں شرک جاننا ہے کہ کیا کیا طریقے رب نے بتائے ہیں قرآن، اور کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیل کیا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی بھی مشرک تم سے پناہ مانگ لے، امیگریشن مانگ لے، پناہ مانگ لے، آپ سے کہے کہ مجھے I need your protection, whatever is the reason، اور وہ مشرک ہے اور وہ آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، give him پناہ، you've got to give him protection۔ ٹھیک ہے جی، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن۔ جب آپ نے اس کو پناہ دے دی ہے تو آبویسلی وہ تو آپ کے رحم کرم پہ ہوتا ہے، آپ نے ان کے لیے قرآن کا سکھانے کا، پڑھانے کا ایک ذریعہ بنانا ہے۔ یو انشور دیٹ ہی لسنس ٹو دی ہول قرآن۔ He was a leader of the Muslims، رولر تھے، خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، کچھ بھی کہہ لیں، رسول تھے، of course the biggest honor of the world، یونیورس کا رحمت للعالمین تھے۔ تو یہ رحمتیں دے دو، سب سے بڑی رحمت تو قرآن ہے جو لے کر آئے ہیں، خود ہی نور ہے، یہ روشنی آپ کو اندھیروں سے نکال دیتی، آپ کی زندگی سے بوجھ اتار دیتی، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں لائف میں، ٹینشن اور غم دور ہو جاتا ہے جب آپ رب کی اوبیڈینس میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس کو پناہ دے دو اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغ ما منہ، پھر اس کو قرآن سننے کے بعد اس کو امن کی جگہ پہ پہنچا دو، سینڈ ہم ٹو اے پیسفل پلیس، اپنی ریاست میں انڈیپینڈنٹلی اس کو رہنے دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم، کیونکہ اللہ نے تو ہر چیز علم سے کنٹرول کی ہوئی ہے، اور یہ قرآن ہی تو بلاغ کی چیز ہے، تبلیغ کی چیز ہے، تاکہ اس سے ڈر جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا مالک ایک ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد، اور یہ صرف عقل والے سمجھتے ہیں یہ بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی میں چند آیاتیں سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جن کو دنیا کی محبت لے گئی ہے، یہ ایک قسم کا میں نے آپ کو بتایا ہوا، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت سے، آف کورس وہ بھی کافر ہیں جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں جو ٹرینٹی کہتے ہیں کہ تین ہے، وہ یہ بھی کافر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں وہ جو کافر ہو گئے، وہ لوگ جو، اور وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس بات پہ یاد رکھ لیں، بی ویری کیئرفل، کہ اللہ کا راستہ قرآن ہے، یہی ہمیں، ہاں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے جو بہت مضبوط ہے، یہی اللہ کا، ادھر سے جو ہی، کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو حدیثیں ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، یہ جھوٹوں کا ایک پلندہ ہے، کیونکہ ہر محدث، ہر رائٹر، حدیث لکھنے والا، وہ حدیثوں کا منکر ہوتا ہے، ان کے پاس لاکھوں حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ 5-6 ہزار میری ہیں، یہ ٹھیک ہے، باقی اپنی ججمنٹ سے
ایک جھوٹ میں کچھ زیادہ بہتر جھوٹ، زیادہ جھوٹ نہیں لگتا، وہ اپنے آئیڈیا سے، خیال سے باقیوں کو جھوٹ کو ریٹ کے سمجھتا ہے جھوٹ ہے. تو یہ وائی وڈ یو گو؟ تو پھر ساروں کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کی اپنی بے وقوفی ہے نا، بے وقوفی ہے کہ ایک جھوٹے گیم میں کود رہے ہیں. وہ قرآن ہے آپ کے پاس، مرضی آپ کی. تباہ تو ہوئی ہے قوم، حدیثوں کو فالوورز ذلت میں ہیں. کون سی کو کنٹرول ہے؟ کس کنٹری کو؟ کسی کو کنٹرول نہیں ہے، ساری ذلت محکوم ہے. اینی دیٹس ناٹ مائی ٹاپک. میں صرف ہر انسان اپنے انڈیویجولی اپنے آپ کی اصلاح کرے، اور کیپیسٹی ہو تو دوسروں کو بھی رب کی بات سنائے. جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکے. کافر کون ہے یار؟ یہ بار بار ہم کہتے ہیں کسی کو کافر نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ رب کہہ رہا ہے کہ یار جو کافر دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہی کافر ہے. آپ کہنے نہیں اس کو چھپاؤ. یہی تو چھپانا، یہی تو چھپنے سے ہی لعنت ہے ہم پر. جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اضل اعمالہم، ان کے اعمال ختم ہو گئے سارے. کیوں اپنے اعمال ضائع کر رہے ہو یار؟ کن لوگوں کے لیے؟ ان بیوقوفوں کے لیے جو عالم جن کو آپ کہہ رہے ہیں، جو جیسے جنہوں نے کہا کہ ان بیوقوفوں نے اللہ پہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. ان بیوقوفوں کی سنو گے تو سنو، تباہ تو ہوئے ہو اور تباہی ہوگی. تباہی تو آپ کی روک ہی نہیں سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کی تباہی. تو اللہ کو پکڑیں، قرآن کو پکڑیں، اللہ کی رسی قرآن کو پکڑیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بلیو کیا جس نے اللہ پہ ایمان لیا ہے. جب اللہ پہ ایمان آتا ہے نا آپ کا، تو اللہ کی تمام بتائی ہوئی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور وہ سیدھے عمل شروع کر دیتا ہے اللہ جو کہتا ہے. وآمنوا، اور وہ ایمان لاتے ہیں بما نزل علی محمد، جو اتارا گیا ہے محمد پہ. نزل علی محمد، جو اتارا گیا ہے محمد پہ. کیا اتارا گیا ہے؟ ہمارے رسول اللہ پہ. جب قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو میں صرف محمد کہوں گا، کیونکہ نزل علی محمد. جب ویسے کہنا چاہیے تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراپر احترام کے ساتھ کہنا ہے، کیونکہ رسول کا نام ہم ایسے نہیں لے سکتے جیسے ہم. لیکن جب رب لیتا ہے تو ہمیں ایسی انداز سے، تاکہ آپ کو اللہ کا انداز پتہ چلے. صرف اس لیے کیونکہ قرآن میں رد و بدل نہیں کرنی. اپنی جب بات کریں گے تو اسے پراپر احترام کے ساتھ، ورنہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. رسول کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بہت بڑا. لیکن اگر آپ قرآن سے پہچانیں، قرآن کے باہر ہم نے رسول کو مسخ کر دیا، جو تمام انسانیت کے لیے وہ ہے، امام ہے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے. کیا کیا ہم نے ان کا؟ کیا کیا ہم نے؟ لوگوں نے کارٹون تک ان کے بنا لیے، لوگوں نے ان کے اوپر کتنی کتنی کتابیں لکھ لی. وہ آپ کے حدیثوں سے کوٹ کر کے لکھی ہیں، قرآن سے نہیں لکھی. قرآن سے نہیں لکھی، حدیثوں نے ان کا مسخ کیا. اور پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی اندھا دھند اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ تمہارے بے وقوف جیسے جن کہتے تھے، اللہ پہ بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے تھے. کرو. وآمنوا بما نزل علی محمد، ان کے اوپر قرآن اترا ہے، حدیثیں نہیں اتری. وہ تو حدیثیں ویسے آپ کو بتا دوں کہ 200 سال کے بعد آئی تھی، اور محمد رسول اللہ صرف قرآن اپنا چھوڑ کر گئے. پلیز، پہلے انسان قرآن پڑھتا، جب قرآن پڑھ لیتا آپ کو سمجھ آتی ہے پھر کہ کتنا جھوٹ بات ہے. جیسے جنہوں نے سنا ہے، یہ اللہ نے اپنے علم سے سنا ہے ان کی باتیں، ورنہ کوئی نہیں جانتا ان کی باتیں. Nobody can know somebody's talk. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیپتھ میں ان کی حقیقت بتاتا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، جو کوئی اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، صرف وہی حق ہے، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. ہمارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے تو قرآن، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. تو جو ایمان لے آتے ہیں اس پہ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کفر عنہم سیئات، میں ان سے ان کی برائیاں دور کرتا ہوں. بھئی انسان کے اندر بہت برائیاں ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات ہوتی ہیں. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو رب کی، جو بچایا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے، اللہ آپ کو بچاتا ہے. یو کانٹ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں دور کرے گا. وَأَصْلَحَ بَالَكُمْ، اور آپ کے حالات سنوارے گا. سب سے بڑا سلوشن ہے قرآن، اللہ کی اطاعت، اور اللہ نیک عمل جو آپ اللہ جیسے بتاتا جاتا ہے، اللہ پڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حالات سنوار دیتا ہے. آپ اپنے آئیڈیا سے نہیں کر سکتے کچھ بھی.
وہ مکر اور چالیں ہوتی ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بے بس ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے پرائم منسٹر آتے ہیں، پھر ایسے بیکار پڑے رہتے ہیں، جیلوں تک پہنچے ہوتے ہیں، بعد میں ان کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں. یہی تو ہمارے لیے عبرت ہیں، لیکن آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی. ذالکا، یہ سب کس لیے؟ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کیونکہ کافر لوگ جو ہیں، دنیا دار لوگ جو ہیں، وہ جھوٹ کی تابع داری کرتے ہیں. بس یہ بات یاد رکھیں. ذالک بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کافر لوگ جھوٹ کی تابع داری کرتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو بلیورز ہیں، مومن ہیں، اتبعوا الحق من ربہم، وہ حق کی تابع داری کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے. ہر کوئی کہتا ہے ہم حق ہیں، لیکن جو رب کا حق ہے اس کی طرف، اس کی تابع داری کرتے ہیں. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ اس طرح ان کی مثالیں بیان کرتا اپنے رب کے. الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے، تو اس میں شک کرنے والے مت بنو. میں ایک بار پھر سنا دیتا ہوں. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ جو کافر لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت سے، وہ جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں. جھوٹ کی، یہ حدیثیں سب جھوٹ ہیں ان میں سوائے اللہ کے آیاتوں کے، اللہ کی باتوں کے. باقی سب جھوٹ ہے جو رسول پہ باندھا گیا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو مومن ہیں، اتبعوا الحق من ربہم، وہ حق کی جو ان کے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرتے ہیں. ہم تو اپنے رب کی حق پہ ایمان لاتے ہیں. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ اس طرح لوگوں کو ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. بس ایک اور آیات سناتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دو ان سب کو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق. اس وقت تو چلو اہل کتاب عیسائی اور یہودی تھے، کہ لا تغلو فی دینکم، مت زیادتی کرو دین میں، غیر الحق، سوائے حق کے. وہ کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تو، لیکن یہ، اور ہم نے کیا کہہ دیا؟ محمد رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ لگا دیا. یہ میں نے خود عالموں کو کہتا ہے کہ آدم رسول صفی اللہ ہیں، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح اللہ ہیں، اور تجھے میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے. استغفر، کتنے بڑے شرک میں آپ کو خوبصورتی سے مٹا دیتے ہیں. ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جھوٹے ہیں سارے. خوف آتا ہے مجھے ان سے، ان کی باتوں سے، ان کی عبرت سے خوف آتا ہے. یہ تو آپ کو حقیقت پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جیسے جنوں کی کہانی رب سناتا ہے ہمیں، ہم تو یہی سوچتے ہیں قرآن سننے کے بعد پتہ ہے کتنا جھوٹ باندھا جا رہا ہے. یہ بے وقوف لوگ، یہ بے وقوف لوگ اللہ پہ جھوٹ بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں. ہمارے لوگ بھی اللہ الہ الا اللہ، یہی ہمارا کلمہ ہے. ساتھ محمد رسول، یا اللہ یا محمد. ارے یار، اللہ مالک ہے، خالق ہے. جتنے بھی ہم ان کی بڑائی کریں اس سے بھی بڑھ کر ہے. ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے رب کی وسعت تک. آپ لوگوں نے 99 نام میں بند کر دیے. 99 نام، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے تمام خوبصورت نام اللہ کے ہیں. anyway، اے کتاب والو، اے قرآن والو، تم اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہو. قرآن کو تو پکڑ کے چھوڑ رکھا ہے آپ نے کہ کوئی قرآن نہیں پڑھتا، بہت کم. لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین میں زیادتی مت کرو مگر سوائے حق کے، حق بات کرو. ولا تتبعوا اہوا، مت چلو خواہشوں کے ان لوگوں کی، قومن، لا تتبعوا اہوا قومن، مت چلو خواہشوں کی اس قوم کے، قد ضلوا من قبل، کہ جو وہ خود گمراہ ہوئے تھے پہلے.
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، کثیر تعداد لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک جا چکے ہیں۔ مت کرو، مت چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا، مت چلو ان لوگوں کی خواہشوں پہ، خیالات پہ، آئیڈیاز پہ، ان کی ٹریڈیشنز پہ، ان کے ٹیچنگز پہ مت چلو۔ قوم ان ایسے لوگوں کی قد ضلوا من قبل، بے شک وہ گمراہ ہوئے، پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو ہماری تو ساری قوم گمراہ ہو چکی ہے، پہلے سے گمراہ، راستہ بھول چکے ہیں، اللہ کے راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ وَضَلُّوا، خود بھی ہٹ گئے، عن سواء السبیل، سواء السبیل، اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ کے راستے کی طرف آئیں، قرآن کو پکڑنے، کسی کی بات نہ مانیں جب تک وہ اللہ کی آیات نہ سنائیں۔ اسے کہو بھی اللہ کی آیات لے کر لاؤ، آیات نوٹ کرو، جا کے ترجمے پڑھ لو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار ترجمے، سارے سبھی کے، کسی جو لکھا ہوا ہے ترجمے نے قرآن کے لکھے ہوئے ہیں سب صحیح ہیں، میں کسی ترجمے سے اختلاف نہیں کرتا۔ وہ تفسیر نہ پڑھیں، کسی کی انٹرپریٹیشن نہ پڑھیں، الفاظ پہ غور کریں خود۔ اور بیسٹ از یہ جو جتنے بھی مولوی صاحبان ہیں، آف کورس قرآن ان کو آتا ہے، عربی پہ ان کا اچھا، ان کو کہیں بس مجھے لفظی ترجمہ سکھائیں، انشاءاللہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اگر آپ مخلص ہوں گے انشاءاللہ اللہ تو دے رہا ہے آپ کو ہدایت، اور آپ کو آہستہ آہستہ قرآن سکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک ویری لانگ ٹو لرن دس قرآن، ایک دن میں تو انہوں نے نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل امین نے، روح القدس نے ان کو آہستہ آہستہ کر کے سکھایا تھا۔ تو دیر از نو ہری ان لسننگ ٹو لرننگ ان قرآن، بٹ ایٹ لیسٹ ایک تہیہ کر لیں کہ میں نے سیکھنا اور میں نے اپنا راستہ اللہ کی طرف سیدھا کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔